بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون انجم اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت میں ایک مصروف بازار میں ہوں اور یہ ایک موبائل شاپ ہے۔ ایک بھائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے لوڈ شیڈنگ کا بحران اپنے عروج پر ہے۔ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے مسلسل لوڈ شیڈنگ بند ہے اور حکومت پاکستان نے یہ ہدایات دی ہیں کہ 9 بجے تمام کاروباری مراکز بند کر دیے جائیں، اور کچھ عرصہ پہلے نئی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد حکومت پاکستان نے لگژری آئٹم کی امپورٹ پر بھی پابندی لگا دی تھی، جس میں مہنگے موبائل بھی شامل تھے۔ اس حوالے سے بھائی سے بات کرتے ہیں۔ بھائی موبائل کا بزنس کرتے ہیں اور کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیں جناب حیدر علی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں جو معاشی بحران ہے اس میں ان کے بزنس پر کیا اثرات ہیں اور وہ کن مشکلات کو فیس کر رہے ہیں۔ جی بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام حیدر علی ہے۔ میں ایک مارکیٹ ملتان میں کام کرتا ہوں۔ میرا اپنا بزنس ہے، شاپ ہے۔ یہاں پہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ لائٹ تو انہوں نے کر دیا ہے کہ 9 بجے بند ہو جائے گی، مارکیٹ ساری کلوز ہو جائے گی، پر پھر بھی 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ صبح جاتی ہے، دوپہر جاتی ہے، شام کو جاتی ہے۔ ہمیں کافی مسائلات درپیش ہیں حکومت کی طرف سے۔ اس کے علاوہ بزنس بھی کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں، موبائل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، حکومت نااہلی کا شکار ہے۔ حالانکہ انہوں نے پرانی حکومت کو گرا کے اپنی حکومت بنائی ہے، لیکن پھر بھی ناکامیاب ہیں کہ مارکیٹ کو، تاجران کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ ہم اپنے بزنس کو کافی ہمارا ڈاؤن ہو گیا ہے ان کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ میں بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اوپر سے ملتان کی گرمی ہے۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے، ہم اتنے پریشان ہیں، اتنی گرمی ہے، پتہ نہیں کیسے ہم گزارا کریں گے ادھر۔ تو اس وقت جو مہنگائی اپنے عروج پر ہے، مطلب پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہے وہ پچھلے 1 ماہ کے دوران تقریباً ڈیزل 120 روپے سے زائد اور پیٹرول 25 روپے سے زائد، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی جو ہے وہ بہت مہنگی ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ ایک نوجوان ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں دن میں، تو آپ کیا معاشرے میں کوئی پریشانی یا کوئی پینک یا کوئی دباؤ محسوس کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کا یہی صورتحال ہے۔ ہر آدمی کمپلین کر رہا ہے کہ آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے، پیٹرول کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ پیٹرول 234 روپے ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ کہہ رہے ہیں 50 روپے اور مہنگا کریں گے، پتہ نہیں عوام کا کیا بنے گا۔ اس کے علاوہ آئل اتنا مہنگا ہے، انہوں نے سبسڈی تو دی ہے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور پہ لمبی جو 2000 روپے میاں محمد شہباز شریف نے ایک سسٹم بنایا ہے جس میں وہ 2000 روپے فیول کی سبسڈی کی مد میں شفٹ کر رہے ہیں، تو وہ فائدہ عوام تک پہنچ رہا ہے؟ کہاں پہنچا ہے، کوئی پیسے نہیں مل رہے۔ اس کے علاوہ میسیج کرتے ہیں، کوئی رپلائی نہیں آتا۔ 2000 ملے بھی تو اس میں تو CD70 کی ٹینکی فل نہیں ہوتی، 2000 میں کیا کچھ ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں 2000 روپے، 2000 میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ آئل کی پیٹی اتنی مہنگی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کا کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ پاکستان میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اور تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں۔ ہر سال ہماری یونیورسٹی سے، تعلیمی اداروں سے نوجوان باہر نکلتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے جس میں وہ ان لوگوں کو روزگار کی سہولتیں فراہم کر سکے۔ تو اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں، کوئی نوجوانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نوجوان تو اتنے اب نکلتے ہیں گریجویشن کر کے، پر کوئی نوکریاں نہیں ہیں۔ اتنے MBA ڈگریاں، گریجویشن، پھر PhD تک کیا ہوا ہے، پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ نوکریاں ہیں، نہ حکومت اس بارے میں کچھ کر رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے تو مستقبل خطرے میں ہی لگ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل کوئی اتنا تابناک نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اس حوالے سے پھر آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ نوجوانوں کو یہی مشورہ ہے کہ اپنا کوئی بزنس کریں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر لیں، اسی میں تھوڑا بہت فائدہ ہے۔ پڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی آپ تعلیم حاصل کر لیں، پھر ان پڑھ بھی اتنا ہی کما رہا ہے، پڑھا لکھا بھی اتنا ہی کما رہا ہے، تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے، اور 75 سال ہو گئے ہیں یہ ملک اسی طرح جو ہے مختلف قسم کی بحرانوں کی زد میں ہے۔ عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، جب ہمارے ملک میں جو ہے وہ
پیسے نہیں ہیں, خوشحالی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی کام نہیں کر رہا, بڑے بڑے فیکٹریز یونٹس بند پڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ نوجوان کیسے کھپیں گے وہاں, وہ کیسے ہیں؟ یہ اصل میں سارا قصور حکومت کا ہی ہے. یہ دو ہی خاندان ہیں جو حکومت کرتے آ رہے ہیں, انہوں نے نہ پنجاب کا کیا ہے نہ. تو عمران خان کو بھی تیسری آپشن کے طور پہ تو آزما لیا گیا ہے. عمران خان سے بھی اتنا کچھ خاص نہیں ہوا, خود تو بخود اچھا ہے انسان, پر نیچے اس کی ٹیم بالکل ہی فضول ہے, کوئی اسے کارکردگی نہیں, اسے صرف باتیں کرتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا اس سے. نہ یہ جو اب جماعتیں ہیں یہ کچھ کر پا رہی ہیں, پتہ نہیں حکومت کس راستے پہ جا رہی ہے. تو پھر امید کدھر ہے؟ آپ زرداری سے بھی مایوس ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے بھی مایوس ہیں, عمران خان صاحب آئے, انہوں نے بھی نوجوانوں کو تبدیلی کے نام پر ایک پیغام دیا, لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ برے طریقے سے اپنے منشور پر عمل کرنے میں ناکام ہو گئے. تو یہ اب تو پاکستان میں اگر 20 سال بعد عمران خان بھی اقتدار میں آ کے اس نظام کے اندر وہ پرفارم نہیں کر سکا, تو پھر تو روشنی کہیں بھی نہیں ہے. تو اس میں سب سے بڑا قصور IMF ہے. جب تک IMF کا بوجھ ہمارے اوپر کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ جب تک IMF ہمارے اوپر حاوی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بھی حکومتی جماعت آ جائے, کچھ بھی آ جائے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک IMF کے قرضے ہم ان کی باتیں مانتے ہیں, ہر چیز جو وہ کہیں گے وہی ہم کرتے ہیں. نہیں, وہ تو جب ہم غلام ہیں, جب ہم بھکاری ہیں, جب ہم نے بھیک مانگنی ہے, جب ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس 1 سے 2 ماہ کی امپورٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں, اور ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک سے اپنے تعلقات کو بھی بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے. ہمارے ہمسایہ ممالک ہمیں شکی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ مطلب ہمارے جو حکومتی نظام ہے اس پر ان کے شدید سوالات ہیں. مطلب نواز شریف کے دور حکومت میں چائنا نے $50 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری کی اور سی پیک کے نام سے گیم چینجر شروع کیا. تو ہم عمران خان صاحب نے آنے کے بعد اس منصوبے پر بھی توجہ نہیں دی اور وہ بند کر دیا گیا. تو ہمارے ہمسایہ ممالک بھی ہم سے مطمئن نہیں ہیں اور ہماری اپنی حالت بھی بہت غیر ہے. تو پھر ہم IMF سے علیحدہ ہو کے ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے. جیسے ابھی شدید قسم کے خطرات ہیں, اتنی مہنگائی اور ان کے مطالبات ماننے کے باوجود بھی IMF ہمارے پیکج کو بحال نہیں کر رہا ہے. تو ہم پھر کیسے آئسولیٹ ہو کے کیسے سروائیو کریں گے؟ ہم اپنی چیزیں بنائیں. جیسے جاپان علیحدہ ہو گیا تھا, اس پہ اٹیک ہوا تھا, بالکل علیحدہ پھٹ گیا تھا ان سے. انہوں نے اپنا کوئی چیزیں بنانا شروع کی, تب بھی وہ جا کے مشہور ہوئے ہیں, دنیا سے کٹ گئے ہیں, کوئی ریلیشن نہیں ہے, صرف وہ اپنی چیزیں باہر بھیجتے ہیں اور زر مبادلہ کماتے ہیں. ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے کسانوں کو اپنی پیداوار کو بڑھانا چاہیے. الیکٹرانکس چیزیں, گاڑیوں کی چیزیں پاکستان میں بنے, امپورٹڈ اشیاء سے اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح ہے, اپنی چیزیں بنانی چاہیے تاکہ ملک کو کوئی فائدہ ہو, کوئی زر مبادلہ کما سکیں, تب بھی زیادہ نوکریاں پروڈیوس ہوں گی اور فائدہ ہوگا پاکستان کو. میرے ساتھ تھے حیدر علی صاحب, کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں, ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں. انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ ہمیں باہر کی دنیا پر انحصار کرنے کی بجائے کفایت شعاری کے ساتھ اپنے ریسورسز اور اپنی سٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے زراعت کے شعبے میں ترقی کرنی چاہیے, پیداوار بڑھانی چاہیے, اور ہمارے نوجوانوں کو اس قسم کے پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہیے جس میں پاکستان کو جو ہے ترقی ملے, خوشحالی ملے اور لوگوں کو روزگار کے وسائل میسر ہوں. بنسبت ہم غیروں کی غلامی کریں, بھیک مانگیں, بار بار ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور ان پر انحصار کریں. ہمیں اپنے نوجوانوں پر انحصار کرنا ہے, ان کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنا ہے اور ایسے چھوٹے چھوٹے اسمال پروجیکٹس لگانے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بھی مستحکم کر سکیں اور اپنے دوسرے نوجوان بھائیوں کو بھی روزگار کی سہولتیں فراہم کریں. ہم پوری دنیا سے جو امپورٹ کرتے ہیں ان آئٹمز کو ہم ریجیکٹ کریں, ہم اپنے پاکستان میں تیار ہونے والی اشیاء کا استعمال کریں اور اسی ایک طریقے کو استعمال کر ہم پاکستان میں جو ہے ترقی کر سکتے ہیں, لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں اور غیروں کی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہارون انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.